السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ سزاؤں، نااہلیوں اور تمام تر سختیوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ حکومت نے اسے ایک ناکام شو قرار دیا تو پی ٹی آئی موجودہ حالات میں اسے اپنے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے، لیکن 5 اگست کو پی ٹی آئی کی کال پر لوگ نکلے یا نہیں، اس معاملے پر پی ٹی آئی کی سینئر قیادت میں متضاد بیانات ہیں۔ پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اس احتجاج کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 5 اگست کو ہر ضلع میں لوگ نکلے، جبکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ 5 اگست کو کیوں نہیں نکلے، اس معاملے پر وہ بانی پی ٹی آئی سے بات کریں گے۔ عوام کی آواز اب رکنے والی نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا پاکستان کے بائیں لارج 170 ڈسٹرکٹس میں آپ نے دیکھا جمع غفیر تھی، ہر جگہ لوگوں نے خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی ہے، بلکہ ایون پورے دنیا میں لوگ نکلے ہیں اور خان صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ لوگ نہیں نکلے اس حساب سے۔ دیکھیں، ہم اس پہ بالکل غور کریں گے اور خان صاحب سے بھی انشاءاللہ مشاورت جلد ہوگی۔ اس بارے میں بات چیت کروں گا پارٹی کے اندر، ہم دیکھیں گے اگر کوئی معقول وجہ نہیں تھی اور کوئی دور رہا ہے تو اس کو جواب دینا ہوگا۔ 5 اگست کے احتجاج کی ناکامی اور کامیابی پر بحث و تکرار جاری ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی 14 اگست کو ایک اور احتجاج کے لیے پر تول رہی ہے، لیکن شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ 14 اگست کا احتجاج 5 اگست کے احتجاج سے بھی برا ہوگا۔ 14 اگست کا احتجاج 5 اگست سے بھی بری شکل میں ہوگا۔ میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا جب تک پارٹی میرے ساتھ معاملات میں نہیں کرتی ہے، جب تک فرما علیمہ خانم جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سائڈ پہ نہیں ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما بہانے بنا رہے ہیں، اگر انہوں نے اڈیالہ ہی جانا تھا تو یہاں کیوں آئے؟ اگر اڈیالہ جانا تھا تو اڈیالہ کا راستہ اس اسمبلی کے تھرو جاتا ہے، اڈیالہ ادھر ہے، آپ اسمبلی کیا کرنے آئے تھے؟ ناظرین، ایک طرف تو پی ٹی آئی کے احتجاج کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری جانب اس احتجاج کے بعد حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ ایک طرف حکومت پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے تو دوسری جانب کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کی باتیں بھی بدستور جاری ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت منفی چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہے، جب بھی نمبر گیم پوری ہوئی عدم اعتماد لے آئیں گے۔ ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں، اور ہمارا بھی جمہوری حق ہے کہ جب ہمارے پاس ممبران کی تعداد پوری ہوگی، ہم عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم لائیں گے۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اگلا احتجاج 5 اگست کے احتجاج سے بہتر کر پائے گی یا نہیں، اور اس سب کے دوران حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سینیٹر ہمایوں محمد اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون علی گوہر بلوچ۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ علی گوہر صاحب، آپ کی پرمیشن سے پہلا سوال ہمایوں محمد صاحب سے کرنا چاہوں گی۔ ہمایوں سر، یہ کس کی اسٹریٹجی تھی یا یہ کس نے پالیسی بنائی تھی کہ 5 اگست کو جو احتجاج ہے اس کا جو شروعات کرنی ہے وہ نیشنل اسمبلی سے کرنی ہے؟ کیونکہ پہلے ایک اور اسٹریٹجی آئی تھی، پھر پتہ لگا کہ جی نیشنل اسمبلی میں جایا جائے گا، جبکہ سب کو اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے حلقوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن حلقوں کے علاوہ سب اسلام آباد میں آ گئے اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملنے، یعنی کہ لیڈر اگر اسلام آباد میں آ جائیں گے تو عوام صرف ڈنڈے کھانے کے لیے سڑکوں پہ رہ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، میں آپ کو سب سے پہلے کریکٹ کر لیتا ہوں، اس میں نہ تو عوام کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ باہر نکلے، یہ جو احتجاج تھا یہ عوام کے لیے نہیں تھا، یہ احتجاج ورکر کے لیے نہیں تھا، یہ احتجاج بیسیکلی جو آپ کی لیڈرشپ ہے، جس میں سینٹرل لیڈرشپ جو کہ آپ کی ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں۔ ایک، آپ اگر اسلام آباد میں ہوں گے، آپ کا سیشن ہو رہا ہوگا تو آپ لوگ چلے جائیں گے اس جگہ پہ، یہ جو اڈیالہ ہے، اور یا پھر اگر آپ کا علاقہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ اپنے علاقے میں جائیں گے۔ اس لیے بعض لوگ علاقے میں گئے اور بعض لوگوں نے ادھر کیا، اور چونکہ اس دوران میں نیشنل اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا تو وہ لوگ جو نیشنل اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے آئے تھے ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اڈیالہ آ جائیں گے، یہ ایک چیز۔ نمبر 2، جو پروونشل تھا، جو کہ کے پی والا تھا، چونکہ کے پی میں الاؤڈ تھا، وہاں پہ اظہارے کو کرنا تھا تو وہاں پہ جلسہ اور جلوس دونوں کی اجازت تھی، تو دونوں ہم نے کیے۔ بعض جگہوں پہ ہم نے جلسے کیے، بعض جگہوں پہ ہم نے ریلیز، بڑے جلوس نکالے، تو یہ ان جگہ جن میں سے ایک کی قیادت علی امین نے کی تھی، اور باقی جگہوں پہ ہر جگہ پہ مختلف لوگوں نے کی تھی۔ مردان میں ہوئی تھی، چارسدہ میں ہوئی تھی، سوات میں ہوئی تھی، بنو میں ہوئی تھی، ہر جگہ پہ ہوئی تھی، پشاور میں ایک بہت بڑی ہوئی تھی، تو یہ ساری چیزیں، سوابی میں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، یہ ان کے لیے تھی۔ جو کراچی میں تھی اس میں آپ کا پروونشل لیڈرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا صوبائی لیڈرشپ اور جو مختلف جو 34 یا 35 اضلاع ہیں
उनकी लीडरशिप ने अपने साथ 100, 200, 300, 400 बंदों को जो उनके साथ के हुए हैं इमीडिएट है उनको लेकर निकलना था, और उसके अलावा कोई नहीं था, और वो सब निकले हैं। और जिसका आपने देखा है कि मलीर में एक आदमी जो था उसने मफलर बना के, और वो पीटीआई का बिल्कुल नहीं था, और घुस के तंग करने की, या वो वही काम करना चाहता था जो 9 मई में हुआ था, कि दे वांटेड टू रिपीट दैट फॉल्स फ्लैग। सही। उसके अलावा लाहौर के लिए, चूंकि पंजाब में सबसे ज्यादा फस्तायत थी, तो पंजाब के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिकली किसी को नहीं बताया था कि कहाँ से निकलेंगे, क्या होगा। कोई 50-60 लोगों की रैली निकलती थी, एक जगह पे जाके वो करती थी, जब पुलिस वहां पहुंचती थी वो वहां से इधर उधर चले जाते थे, फिर कहीं और से निकल आते थे। सो इट वाज लाइक वो कैट एंड माउस काइंड ऑफ थिंग, कि हम निकलते थे और सो इट वाज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट। अच्छा, इसमें आप देखेंगे बलूचिस्तान में भी निकले, उन जगहों पे जहां पे कभी कोई नहीं निकला, वहां पे भी आपके लोगों ने, मतलब मीडिया वालों ने कहा है कि वहां पे गए थे और इंटरव्यू। सो इट वाज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑल ओवर दिस टाइम, जिसको मेरे लिहाज से मैंने उसको जो नाम दिया हुआ है, जैसे इमरान खान ने कोविड को, जो कि एक बहुत गंदी बीमारी थी, उसी तरीके से ये पीडीएम जो कि एक बहुत गंदी बीमारी है, उसको हमने स्मार्ट लॉकडाउन से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हैंडल किया था, इनको हमने स्मार्ट प्रोटेस्ट से हम अभी इनको हैंडल कर रहे हैं। सही। तो ये स्मॉल प्रोटेस्ट था। अली सर, स्मॉल प्रोटेस्ट था। अगर स्मॉल प्रोटेस्ट था नहीं, तो स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, अच्छा स्मार्ट, स्मार्ट। ये स्मार्ट प्रोटेस्ट था, बड़ा स्मार्टली इसको, मतलब उन्होंने सारी स्ट्रेटेजी बताई। आप लोगों को क्या डर था कि एक ज़ईफ खातून रेहाना डार साहिबा को अरेस्ट किया गया, आलिया हमजा की गाड़ी के ऊपर जो शीशा था वो तोड़ा गया, जिससे वो जख्मी भी हुई, आप इनको एहतजाज करने देते? ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या हो जाना था अगर ये लोग उस दिन एहतजाज कर लेते 5 अगस्त को? देखिए, जो अभी तक मैंने आपके प्रोग्राम में बातें सुनी हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी वो बातें हैं और मुझे तो एक ही मुहावरा याद आ रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब है कि अब जाहिर है कि वो कहते हैं चुल्लू भर पानी शायद मिल नहीं रहा, तो अब ये कहते हैं हमने स्मार्ट एहतजाज कर दिया, हमने लेकिन सर ये ये तो वाला बड़े एहतजाज कॉन्फिडेंट कर हैं 14 दिया। अगस्त के लिए। अच्छा, वो मतलब है, देखे, अच्छा अगर ये स्मार्ट एहतजाज था तो जो इनकी आपस में जो इनकी सीनियर लीडरशिप है वो तो आपस में दस्तों गिरेबान है कि फलां बंदे नहीं लेकर आया तो फलां इस्लामाबाद क्यों चला गया और फलां उधर से बंदे ने वो क्यों फिर बयानात दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो एक तो पाकिस्तान में जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान में गुंडागर्दी की, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की, ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। तो सर इनको तो सजाएं मिल रही हैं इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह इनको पाकिस्तान की जो है वो अदालतों से देर आयत दुरुस्त आयत सजाएं भी दायर है। जो दहशतगर्दी करेगा उसको सजा होनी चाहिए, और इस किस्म के वाकयात तो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन दहशतगर्दों ने भी नहीं किए जो इन लोगों ने किए थे। तो वो अब सिक्रियो इनके इर्द गिर्द घेरा तंग हुआ है। दूसरा, लोग देख रहे हैं कि ये लोगों के बच्चों को तो कील वाली लाठियां लेकर पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि इस्लामाबाद पर हमला आवर हो जाओ, लेकिन अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि वो एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे। जब अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में एहतजाज नहीं करेंगे तो लोगों का तो वो दिमाग नहीं खराब कि वो इनके साथ खड़े हों या निकल कर आए। और तहरीकें जो होती हैं एहतजाज की और जो तहरीकें जमहूरियत के लिए होती हैं वो किसी से रिटर्न इजाज़तनामे नहीं मांगते, वो फस्तायत का जिक्र नहीं करती, वो दीगर नहीं करती। लेकिन असल तो दहशतगर्द ये थे कि जिन्होंने हमेशा पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर हमेशा जलाओ गिराओ की सियासत की, हमेशा हमेशा आग लगाने वाली सियासत की। 9 मई को क्या क्या हुआ? 9 मई को कोर कमांडर हाउस, जिसको जना हाउस भी था, उसकी इन्होंने ईंट से ईंट बजाई। 9 मई को इन्होंने पेशावर का रेडियो स्टेशन में आग लगाई। 9 मई को इन्होंने जो है वो सरगोदा मियां वाली फैसलाबाद की तनसीबात के ऊपर हमलावर हुए। 9 मई को मोटरवेज इन्होंने जलाए। 9 मई को इन्होंने शोदा के मुजस्मे जलाए। हत्ता कि जो ये दो दहशतगर्दी कर सकते थे इन्होंने किए। फिर केपी की हुकूमत के तमाम वसाइल लेते हैं और इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। साथ ये भी कहते हैं कि जनाब हम अडयाला जेल की दीवारें तोड़ेंगे और बानी पीटीआई को रिहा करवाएंगे। सही। तो सर 9 मई पे तो इनको अब सजाएं हो रही हैं, तो अब जरूरी तो नहीं था कि 9 मई अब 5 अगस्त को दोबारा से कोई नया 9 मई होता, सजाएं तो मिल रही हैं इनको। देखें, दहशतगर्दों को पुरअमन एहतजाज करने की तो हर सियासी पार्टी को हक है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत और रियासत की ये जिम्मेदारी है, अव्वल जिम्मेदारी है कि वो ऐसे शर पसंदों से पाकिस्तान के अवाम को महफूज रखें, पाकिस्तान की अमलाक को महफूज रखें।
صحیح. इनको इजाजत नहीं दी जा सकती कि ये अडयाला के जाकर लेकिन सर ये दरवाजे एक और सियासी जमात है, अब हम इनको दहशतगर्द भी नहीं कह सकते, एक जमात सियासी है, जमात के या तो तौर इनको पर- आप बिल्कुल बैन कर दें तो फिर तो हम इन्हें कह देंगे सियासी तो- दहशतगर्द. नहीं, सियासी जमात के तौर पर तो ये इलेक्शन कमीशन में अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है, और जाहिर है कि जो दहशतगर्दी करने वाले, इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, उनका रास्ता तो हुकूमत के रोकना जो है वो जिम्मेदारी है, और वो हम रोकेंगे भी. सही. अभी भी सही. 9 मई के आपका वाकयात के बाद भी जी. ये एक दफा नहीं, कील वाली लाठियां लेकर, 1122 की गाड़ियां लेकर, हत्ता के सही वहां सर. के तमाम वसाइल लेकर इस्लामाबाद बिल्कुल के आपको ऊपर पॉइंट 3 आ गया. दफा हमलावर हो हुमायूं चुके हैं. सर, आप 3 लोग दफा आप लोगों हमलावर हो का चुके हैं. ये इस तरह से अभी एक तरह से हुकूमत का ये मौकिफ है कि आप लोग दहशतगर्द हैं, आप लोग कील वाले डंडे अपने पास रखते हैं. अब 14 अगस्त को क्या ये हुकूमत आपको दोबारा एहतजाज करने देगी? देखिए, सबसे पहले ये है कि गौहर साहब नेशनल मीडिया पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है? तो आप झूठ यहां से पकड़ लें. नंबर 2, आपको पता है कि 5 तारीख को सबसे बड़ा एहतजाज कहां हुआ है? आपको पता है? ओकाड़ा में. मेरी नाकिस जो एक नॉलेज है उसमें. नहीं, इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में. सही. आपने देखा है वहां से जो ये 12 से 16 साल के बच्चों को लेकर जो आए थे, आपने उनके इंटरव्यूज देखे? जब उनसे पूछा गया है कि आप आज यहाँ क्यों आए हैं, 5 तारीख को क्या हुआ था, हर एक बच्चे ने कहा है कि 5 तारीख को इमरान खान को गलत तरीके से कैद में रख दिया गया था. हर एक बच्चे ने ये कहा है. जब उनसे पूछा गया कि आप लोग क्या चाहते हो, उन्होंने कहा इमरान खान को रिलीज करना चाहिए, और उन्होंने इनको बुरा भला कहा. हर एक बच्चे का इंटरव्यू है. सही. ये एहतजाज है. ये जब कहते हैं ना कि ये लोग दहशतगर्द है, ये वो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अभी बच्चे हैं, अभी वो बालिग नहीं हुए. दे आर इन देयर टीन्स. और ये याद रखें, वो कहा जाता है ना, बच्चे मन के सच्चे, ये वो लोग बच्चे हैं जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो यहां से सबसे बड़े एहतजाज हो रहे हैं, बाकी चीजों को छोड़ो. और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 9 मई को ये हुआ था. ये बीच में ऐड करना भूल गए कि 9 मई को हम लोगों ने इनके अंदर घुस के ये सारी चीजें करा के इन लोगों को फ्रेम किया है. दे फ्रेम्ड पीटीआई. दे न्यू के हम लोग पीटीआई वाले यहाँ इधर जा रहे उधर जा रहे. इन लोगों ने बहुत सारी जगहों पे, जब अवाम तो उधर बिल्कुल उसी तरह ही वो थी जैसे जब बेनजीर की शहादत हुई थी या उनको जब असैसिनेट किया था, तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ था, पटरियां तक उखाड़ दी गई थी. कराची में 3 हफ्ते तक ये सारा कुछ हो रहा था. तो वो सारी चीजें जो थी ना, वो कराची में हो रही थी. बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा था. 1-2 दिन हो रहा था, जरूर होता, हर जगह पे होता है. अब मैं आपको एक बात बता देता हूं. आप एक इंटरव्यू देखें इनका, ये साहिबजादा रजा साहब का, ठीक है? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि उनके वाले साहब जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे, और जब ये चले गए थे उधर, ये बाहर सऊदी अरब चले गए थे, तो मक्का मुकरमा में हरम के अंदर उन्होंने मियां साहब से पूछा कि सुना है कि ये आपने कोई डील करके गए हैं. उन्होंने कहा कि जी मैं इस वक्त हरम में हूं और मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मैंने कोई डील नहीं की. हालांकि बकौल उनसे कोई 3-4 दिन पहले, हफ्ता पहले उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ आए हुए थे, जो कि बाद में एक शहजादे ने आके बताया हुआ था. ये लोग झूठ हर जगह बैठकर बोलते हैं. ये लोग बेसिकली इस मुल्क का जो निजाम का सत्यानाश हुआ है, वो बेसिकली इन लोगों ने किया. ना ये 1984 में इलेक्ट होकर आए थे, ना ये आज इलेक्ट होकर आए हैं, ना ये 1990 इलेक्ट होकर आए थे. सही सर. ये हर सर आपका पॉइंट आ गया. आपका पॉइंट आ गया. अली सर, ये ब्लेम गेम तो चलती रहेगी. आप इनकी जमात को ब्लेम करेंगे, वो आपकी जमात को ब्लेम करेंगे. क्या कोई ऐसा सोल्यूशन निकल सकता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म हो और एक हल निकल आए, ताकि जो हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी है वो बेहतर हो जाए, माशियात ऑलरेडी अच्छी है, मजीद बेहतर हो जाए, और ये जो रोज एक कोई ना कोई मसला होता है, हम टीवीज पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, इसको अगर हम पॉजिटिव वे में डिस्कस करें तो कोई हल नहीं निकल सकता? देखें, हाल तो बेशुमार है, लेकिन ये वो बदबख्तों का टोला है जिन्होंने मदीना शरीफ की हुर्मत पर भी हमला करने की कोशिश की.
اور وہاں پر خواتین کے اوپر حملہ آور ہوئے، ان کو گالیاں دی گئیں، اور وہاں پر جو انہوں نے ڈرامہ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا، وہاں سے ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں. قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ مطلب ہے کہ یہ بالکل وہ طبقہ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ جو شر پسند ہوتے ہیں وہ کبھی بھی سدھرتے نہیں. ان کے وہ اسلامی ٹچ بھی دے لیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم جناب سچے ہیں. لیکن علی صاحب کچھ دل بڑا کرنا چاہیے نا ان کے لیے. مطلب آپ کا کیا مطلب ہے کہ ان کو مدینہ شریف کی بے حرمتی کرنے نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں سر. ان کا اگر دل تو بڑا کرنے کا حل کیا جائے، دل بڑا کر لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آئے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دیں. دل بڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جلایا جا کے لاہور کا بھی جلا دیں. دل بڑا کر لیتے ہیں نا ہم دل بڑا کر لیتے ہیں. ہم دل بڑا کر لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جاؤ موٹر وے کو آگ لگا دو، جاؤ شہداء کے مجسموں کو دوبارہ توڑ دو، ہم نے دل بڑا کر لیا. صحیح. جاؤ جا کر جیل کی دیواریں اور گیٹ توڑ دو، ہم نے دل بڑا کر لیا. صحیح. مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت ہم گورنمنٹ میں بیٹھے، ریاست اور حکومت، یہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ یہ کہتے تھے، یہ تو وہ طبقہ ہے نا جو کہتے ہیں خان ہے تو پاکستان ہے. اب دیکھیں نا، اب خان نہیں ہے تو یہ تو پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتے تھے. اب خان نہیں ہے تو پاکستان ڈیفالٹ سے بھی بچ گیا. اب خان نہیں ہے تو پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ بھی جیت لی ہے. اب خان نہیں ہے تو جو معیشت ہے وہ بھی ایک پٹڑی کی طرف گامدان ہے، وہ بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے. اب خان نہیں ہے تو انہوں نے ریمیٹنس سے روکا، لوگوں نے اس سے زیادہ ریمیٹنس پاکستان کے اندر بھیجی. تو مقصد یہ ہے کہ شر پسندی کی اجازت تو زیرو ٹالرنس، پرامن احتجاج اس کے لیے کریڈیبلٹی چاہیے، وہ ان میں ہے نہیں. انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جو آج جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ بھائی ہم تو پوری زندگی کے لیے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں. آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے. آج بھی کہتے ہیں، جیل میں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں کہ بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار تھے، جن کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ لیکن سر بات تو پھر وہی ہوگی کہ بلیم گیم. میں کوئکلی اس پہ ہمایوں سر کا پوائنٹ لوں گی اور پھر مجھے بریک کی طرف جانے. بلیم گیم نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہے. آئی ایم ایف کو خطوط انہوں نے کیا نہیں لکھے، یہ سچائی نہیں ہے. بالکل سر. میں اب ہمایوں سر کا بھی پوائنٹ لیتی ہوں. مقصد کیا تھا؟ ہمایوں سر اتنی زیادہ ایک چارج شیٹ ہے آپ کی جماعت کے اگینسٹ، یہ چارج شیٹ کیسے ختم ہوگی؟ حکومت نے اتنی زیادہ چارج شیٹ بنائی ہوئی ہے. آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے. جب آپ انڈیا جائے ایز اے پرائم منسٹر، آپ حریت کانفرنس والوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیں. آپ کا دل بہت بڑا ہے، اتنا بڑا دل ہے کہ وہ شخص جس نے پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ وہ کیا ہے، اس بندے کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، شادی غم خادی، ہر جگہ پہ خوشی غم میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، بغیر ویزے کے، بغیر ہر چیز کے اسپیشل پروٹوکولز کے ساتھ، یہ ان لوگوں کا ہے. ہر لحاظ سے دیکھیں، وہ ایک ان لوگوں کے ٹائم پہ ایک وہ مولانا صاحب تھے، وہ ادھر گئے تھے ان کے ٹائم پہ. یہ کدھر گئے تھے؟ یہ جو اسرائیل ہے، ان کا انٹرویو جا کے دیکھیں. انہوں نے آ کے کہا کہ جی بالکل جی، پاکستان کو اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ ساری چیزیں ہوتے ہیں، بالکل ان کے ساتھ ان کو کام کرنا چاہیے اور ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ان کے بندے یہ سب کچھ کر رہے تھے. they have actually compromised everything about Pakistan, everything about Pakistan. ان لوگوں کو اگر ان کا تھوڑا سا انٹرسٹ پاکستان میں ہوتا تو یہ کم از کم ایک ایسی چیز بنا دیتے پاکستان میں جہاں یہ کم از کم اپنے علاج کرا سکے. یہ ایک ایسی چیز بنا دیتے پاکستان میں جہاں پہ کم از کم ان کے جتنا بھی پیسہ ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے. ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ. ان کا جب پاکستان نیچے جاتا ہے، ان کے جب ڈالر اوپر جاتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے، میرے لحاظ سے they have got a conflict of interest. آپ سوچے پاکستان کا پرائم منسٹر 2013 سے لے کے 2016 تک، جب تک اس کو باہر نہیں نکال دیا، وہ سٹنگ پرائم منسٹر ایک کمپنی کا ملازم ہے، انٹرنیشنل کمپنی کا ملازم ہے. صحیح سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی بلیم گیم تو چلتی رہے گی. ہم امید کبھی اس کا کوئی حل بھی نکل آئے. ہمیں جوائن کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اس کو میں گڈ نیوز کہوں کیا کہوں کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے پی ٹی آئی میں واپس جا رہے ہیں. ویسے آپ پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن اگر کسی کو مسئلہ تھا تو اب آپ کو واپس لانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو جن لوگوں کو آپ سے مسئلے ہیں، بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. دیکھیں، میرے لیے نہ یہ خوشی کی بات ہے نہ غم کی بات ہے. صحیح. میں اسی پارٹی میں تھا، اس خان کے ساتھ نظریے کے ساتھ وابستگی رہی ہے.
اب جو ہوا 3 دفعہ میرے ساتھ وہ آپ کو سب علم ہے، اور چونکہ غلط ناجائز اور زیادتی ہوئی تھی میرے ساتھ، یہ میری سرشت میں نہیں ہے کہ زیادتی کے آگے سرنگو ہو جاؤں اور یا رحم مانگوں یا اپنے لیے زبردستی کا تعلق بناؤں. لیکن آج میں مشکور ہوں پارلیمانی پارٹی کے ممبران کا، جنہوں نے نہ کہ صرف یہ ادراک کیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بلکہ اسی زیادتی کا احساس ہوتے ہوئے انہوں نے یہ ریکمنڈیشن کی یا ریزولوشن کی کہ جی ان کو واپس لیں. یہ بھی میرے لیے کافی ونڈیکیشن ہے. سر سوری ٹو کٹ یو، یہ زیادتی کا احساس ہوا ہے یا یہ پتہ لگا ہے کہ شیر افضل مروت ایک کراؤڈ پلر ہے، جو کہ خان صاحب نے خود بھی کہا تھا؟ یہ میں نے آج جب گفتگو ہوئی تو ان کو میں نے کہا نا، یہ سب میرے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ان کو علم ہے. یہ 5 اگست کا احتجاج جو گزرا ہے، اتنا سڑا ہوا احتجاج تو نہ ہوتا نا. آپ تو سچ بھی بہت بولتے ہیں نا. آپ نہیں بولیں گے، یعنی کہ یہ کون سی مطلب سیاست ہوگی کہ ہم اپنے عوام کو جھوٹ کے ساتھ جو ہے مطمئن کریں. یعنی جو آج کی ڈیولپمنٹ ہیں میرے لیے، دیکھیں میں خان کی اس حالت پہ بڑا خائف ہوں، کیونکہ جتنی اس کی جو ہے قید و بند طویل ہو رہی ہے، اتنی ان کی زندگی کو خطرات جو ہیں بڑھ رہے ہیں. بالکل. اور یہ ہماری اپنی ہی دوستوں کی یا پارٹی کے لیڈران کی ناکامی اور نکما پن ہے کہ وہ انہوں نے 1.25 سال یا 1 سال ضائع کر دیا. 11 اپریل 2024 سے میں سائیڈ لائن ہوں. ایک ہی نعرہ میں لگاتا تھا کہ احتجاج کی ذمہ داری دو، اور خان نے خود مجھے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج نے آپ کو پاپولر کر دیا ہے، تو انہوں نے مجھے سائیڈ لائن کر دیا. اب مجھے میری ذات کی حد تک بات ہوتی تو ٹھیک تھی. دیکھیے لوگ، عوام، ورکر اعتماد رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور پھر ان حالات میں ایسی سیاست تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک دفعہ نکال دے اور پھر چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اگر زندہ رہنا ہے غیرت اور وقار کے ساتھ تو پھر جن کو نکالا ہے ان کے ساتھ ہی سفر ہوگا. صحیح. تو لہٰذا آج میں نے ان کو کہا اور ان کو ادراک بھی تھا کہ واقعی جو کراؤڈ نکالنا ہے اس میں ریئلٹی کافی سی کم تھی. بہرحال تمام فیکٹر کی وجہ سے. لیکن ایک چیز جس پہ ڈیبیٹ ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ جواب دے دیتے ہیں، اور آپ کا حق نہیں ہے جواب دینا. ان کا خیال یہ ہے کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی میں ڈسپلن، اس کو ڈسپلن کہا جاتا ہے. آپ کو کوئی گالی دے لیکن آپ خاموش رہیں. صحیح. اور ایسا ڈسپلن میں مر کے بھی نہیں مان سکتا ہوں. میں نے آج ان کو کہا، میں نے کہا یہ بیماری ہے میری، اس بیماری سمیت لینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لینا ہے تو میں ادھر ٹھیک ہوں. یعنی آپ ٹوٹلی کلیئر ہیں ابھی کہ اگر ٹھیک ہے آپ کو میں ایسے ایکسیپٹیبل ہوں دین اٹس اوکے. بالکل بڑا کلیئر ہیں. پارٹی میں اگر یہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، میں نے آج واضح کیا ہے کہ میں کسی کی گالم گلوچ، کسی کی الزام تراشیوں کو برداشت نہیں کروں گا. جو بھی منہ کھولے گا جواب ضرور دوں گا. اگر آپ 4تھی دفعہ نکالتے ہیں اس لیے لے جاتے ہیں. بہرحال اسد قیصر صاحب نے کہا صحیح کہ جواب دینے سے پہلے مجھے بتایا کرو. تو اگر اب جواب دینے سے پہلے انہوں نے ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ آپ ان کو بتائیں. ابھی علیمہ بی بی کا ایک ریئیکشن آیا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس پہ جواب دیں، لیکن آپ کیا اسد قیصر صاحب سے وہ بات ڈسکس کریں گے؟ نہیں، محترمہ علیمہ خانم نے ایک کام اچھا کیا ہے، آج کا جو بیان دیا ہے نا، جس میں انہوں نے گالیوں کا استعمال کیا ہے. صحیح. اور یہی وہ زبان ہے جس نے پوری پارٹی کا بٹھا بٹھایا ہوا ہے. آج تمام ایم اسی زبان کی شکایت کر رہے تھے. اور اب پی ٹی آئی کا ورکر خود سوچے نا، اس کی یہ ایسی کون سی ذمہ داری ہے جس کو بروئے کار لاتی ہوئی ہے یہ زبان استعمال کر رہی ہے. یہ ورکر کو سوچنا چاہیے نا، یہ پارٹی کی کون سی خدمت آپ کر رہے ہیں. اور جب سے مطلب معاملات پہ یہ چاہیے پے در پے تقسیم، اور واحد جو مدعا ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہیں یہ پارٹی کی جو ذمہ داری ہیں وہ اس پہ میں قابل ہو جاؤں. سر اگر میں یہ کہوں کہ خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور بہت سے لوگ پاپولر ہوئے ہیں، آپ کی مطلب اوور آل میں بات کر رہی ہوں کہ جو لوگ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، وکیل تھے لیکن وہ پاپولر ہو گئے، اب وہ تو نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب باہر آئیں کیونکہ وہ پاپولر ہیں. اسی طرح ایسی بات نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، میں اپنی مثال دوں. آپ کو تو سائیڈ لائن کر دیا نا، اب وہ آپ کو واپس کیوں آنے دیں گے؟ میں اپنی مثال دوں نا. مجھے لوگوں نے پہچان لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے مجھے کیا ملا ہے؟ میں نے کبھی چاہا تھا کہ لوگ مجھے جانے، پہچانے، پاکستان مجھے جانے، کبھی یہ میری خواہش ہی نہیں تھی.
بلکہ الٹا اس کے نقصانات ہیں. میری پرائیویٹ لائف ختم. میں مارکیٹ میں نہیں جا سکتا ہوں, میں کوئی چیز خرید نہیں سکتا ہوں, میں کہیں بیٹھ نہیں سکتا ہوں, میں اپنی وکالت نہیں کر سکتا ہوں. جس عدالت میں ہم تڑے پہ بیٹھ جاتے تھے یا ٹول پہ بیٹھ جاتے تھے, وہاں پہ بیٹھتے ہی یہ تصاویر کی اور ٹک ٹاکوں کی برمار شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو پاپولیرٹی آپ یہ نہیں کس نے چاہی تھی یہ دیکھو دیکھو جو نہیں یہ دیکھیں جو مزہ گمنامی میں ہے, جو مزہ ایک سادہ نارمل لائف گزارنے میں ہے, وہ مزے اس میں کہاں. اب میں امریکہ گیا تو امریکہ میں ایک سیکیورٹی کا جو پروسیس ہے وہ ایئرپورٹ سے اتر رہا تھا تو ایک شخص آ گیا پشتو میں بولنے لگا, اور اس نے کہیں پر بھی جاؤں دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ آگے آتے ہیں. یعنی کہ آپ یقین کریں یہ منہ سے تھوک پھینکتے ہوئے بھی 10 دفعہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی کیمرے میں کیپچر تو نہیں کر رہا ہے. صحیح. یہ زندگی جو ہے یہ اس کے فوائد تو نہیں ہے نا. صحیح. سر اب 5 اگست کا جو احتجاج ہو چکا ہے اس پہ میں بات کروں تو اندر کنفیوژن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی واپسی مطلب آپ پی ٹی آئی کے ہیں لیکن یہ جو کنفیوژنز ہیں پارٹی کے اندر یہ آپ کو لے کے اگر ختم ہو جاتی ہیں تو 14 اگست کا جو احتجاج ہوگا وہ 5 اگست کے احتجاج سے بہتر ہوگا؟ پہلے آج مجھے ایک سوال آپ سے جی پلیز کرنا ہے. آپ بڑی فیئر جرنلسٹ بھی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ ایک اچھی وکیل بھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں 5 اگست کے احتجاج کو آپ نے کیسے پایا؟ سر ٹو بی آنیسٹ جو میری ایک اپنا انالیسس ہے اٹ واز اے کمپلیٹلی فیلئر. آپ نے اپنے حریف کو مزید طاقت دی, آپ نے بتا دیا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکے, اور آپ کے جتنے ایم این ایس تھے وہ کیوں ادھر آ گئے اسلام آباد میں, کیوں سب کو اسی دن خان صاحب سے ملنا یاد آ گیا؟ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اور کیوں اس دن آپ کو سینٹ میں یہی میری رائے ہے. جی یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا کہ تمام ایم این ایز ایم پی ایز اپنے حلقوں میں لوگوں کو نکالیں گے. بالکل انہوں نے اچانک یہ چینج کر دیا. محترمہ علیمہ خانم نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ اڈیالہ جانا ہے, لہذا وہ پروگرام جو پہلے سے پبلک کو دیا گیا تھا اس کو کچھ لوگ آئے کچھ لوگ نہیں آئے. 5 اگست کا جو پروگرام تھا وہ بالکل ڈائریکشن لیس تھا, اس کا کوئی مقصد نہیں تھا, اس سے کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا. یعنی جب آپ ایسا احتجاج کے اپنے گھروں میں کرو, پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی نہ موبلائزیشن تھی, اور جو سب سے مسنگ ایلیمنٹ تھا اہم وہ تھا کہ کوئی موٹیویشن کسی نے دی ہی نہیں. 1 مہینہ قبل اعلان ہوا تھا, کسی نے نہ ویڈیو بنائی نہ کوئی میسج دیا کہ پاکستانی کیوں نکلے. اپنے لوگوں کو ترغیب دینی ہے. آپ نے 1 مہینے پہلے میں بھی کنفیوژن 90 دن کی بات ہوئی, 90 دن, اور پھر یہ بتاتے تھے کہ سرپرائز آ رہا ہے, وہ نہیں آیا. وہ یہی سرپرائز تھا. سرپرائز جو ہے نا وہ سرپرائز یہی تھا کہ کچھ نہیں ہوگا, کہ عوام سرپرائز ہو جائے. تو اب 14 اگست کو کیا ہوگا؟ ایک تو ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ ویسے ہی عوام سڑکوں پہ ہوگی, اس دن آزادی کا دن ہے, تو اس میں پی ٹی آئی بھی بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو لے گی, کریڈٹ لے لے گی کہ یہ تو سب ہمارے لیے. یہ بھی کوئی احتجاج نہیں ہے. نہیں ہے. میں 2 الفاظ میں ان احتجاجوں سے لیڈرشپ جو ہیں وہ اپنی وہ فرائض منصبی ادا کر رہی ہے, جان چھڑا رہی ہے. احتجاج اس طرح ہوتے ہیں. ہم نے ماضی میں جو احتجاج کیے کوئی ایک بھی اس طرح کا احتجاج نہیں کیا, اور نہ ان احتجاجوں سے کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہے. ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں احتجاج جو خان چاہتا ہے اور صحیح درست دانشمندانہ فیصلہ ہے وہ احتجاج چاہتا ہے کہ 4 سے 5 لاکھ پاکستانی نکلے اور ان کے نعرے, ان کے جوتوں کی جو آوازیں ہیں وہ ہیبت میں لوگوں کو مبتلا کریں. لیکن سر 4 سے 5 ہزار یا 50 ہزار بھی تب نکلے نا جب لیڈر نکلیں. جب لیڈر ہی اپنے حلقوں سے اٹھ کے اسلام آباد آ جائیں گے اور خان صاحب سے ملنا یاد آ جائے گا, یا جا کے نیشنل اسمبلی میں زبردستی بند ہو جائیں گے, تو پھر تو عوام ڈرے گی نکلنے سے. نیشنل اسمبلی جانے کی اس دن تو کی نہیں تھی نا, بلکہ آپ کو میں بتاؤں فیصلہ کیا تھا کہ 4 اور 5 تاریخ کو بائیکاٹ کریں گے, یہ عمر ایوب خان اور دیگران کی نااہلی کی وجہ سے. صحیح. لیکن پھر چلے گئے. سر اب اگر 14 اگست کا احتجاج ہوتا ہے تو اس میں مروت صاحب حصہ ہوں گے, اور کیا ڈفرنس ہوگا؟ نہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ میں دیکھیں آج جو علیمہ خانم نے بیان دیے ہیں نا, تو اس کے بعد میں اب سوچ رہا ہوں کہ اب ایسے جگہ پہ جانا جہاں پہ اب گالیاں پڑے. سر آپ کے لیے خان صاحب امپورٹنٹ ہونے چاہیے نا, علیمہ بھی. نہیں وہ ٹھیک ہے نا, لیکن پی ٹی آئی کا ورکر یا لیڈرشپ جو ہیں اس کو خاموش کیوں نہیں کراتا ہے؟ اور یہ جب خود بولتی ہیں تو مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے, اور نہ بادل ناخواستہ جو بھی بولتا ہوں اس سے کہیں نہ کہیں پہ تو دل میں یہ فیلنگ ہوتی ہے نا بالکل کہ خان کی بہن ہے, لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. یہ جو اب اس کا بیٹا ہے وہ جو ہے حسان نیازی کے ساتھ اسی جگہ پہ موجود ہے, اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ حسان نیازی جو ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں
یہ بھی ایک آپ سنیں نا، controversial چیز اس کا بیٹا گرفتار نہیں ہوتا ہے، پہلے تو یہ انگلینڈ چلا جاتا ہے، دونوں بیٹے چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، FIR میں نامزد ہے، آج تک بیل نہیں کی ہے۔ یہ کیا واقعی سوچنے والی بات ہے؟ سوچنے والی نہیں ہے، اس میں مجھے کوئی رتی برابر شک نہیں ہے۔ ابتدا سے آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی اور اس کے بیچ جو چپکلش تھی، ابتدا سے اسٹیبلشمنٹ اس کی پشت پہ کڑی رہی ہے، اور یہ پروجیکٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ضرورت کے ٹائم پہ پھر اس کو آگے لایا جائے تاکہ یہ جگہ لے سکیں۔ صحیح، تو پھر تو وہ نہیں چاہیں گی کہ آپ آئیں، اور اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مطلب وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ جو میری رائے ہیں یہ PTI کے ہر MNA کی رائے ہیں، صحیح، سب کو پتہ ہے، اور بشرا بی بی کے جانے کے بعد تو اس کے لیے میدان بالکل کھل گیا ہے۔ علی تو پھر وہ کیوں چاہیں گی کہ بشرا بی بی یا خان صاحب باہر آئیں یا مروت صاحب پارٹی میں دوبارہ واپس آئیں؟ نہیں، ان کے دیکھیں خان کے چاہنے والے اور مخلص لوگ تو کافی ہے نا، یہ سارے MNAs جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے اس کے ارادات پاس کرنے سے اس کی ناراضگی تو مول لینی ہی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے پارٹی کی حالت دیگرگو ہوتی جا رہی ہے، صلاحیتیں ہم کو ہوتے جا رہے ہیں، خان کی توارت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پہ بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری تو تھی نا۔ بالکل بالکل سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل بھارت کو اس کی روس کے ساتھ دوستی پر سزا دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے بھارت پر عائد ٹیرف کو 25% سے بڑھا کر 50% کر دیا ہے، اور یوں بھارت کی مشکلات میں شدید اضافہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، جب بھارت پر امریکہ 50% ٹیرف عائد کر چکا ہے، اسی وقت پاکستان خطے میں سب سے کم امریکی ٹیرف والا ملک بن کر ابھرا ہے۔ جب بھارت پر ٹیرف مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی وقت امریکہ نے پاکستان کا ٹیرف کم کر کے 19% کر دیا ہے۔ بھارت پر عائد ٹیرف میں اضافہ اور پاکستان کے ٹیرف میں کمی، یہ کتنا اہم معاملہ ہے؟ اس سب پر اور ملکی معیشت سے جڑے دیگر اہم معاملات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، جہاں پر میں بات کروں، جو ٹیرف بڑھایا گیا ہے اس وقت، جو مودی سرکار تھی جس کو بڑا تھا، جو کہتے تھے ٹرمپ کی تعریفیں کرتے تھے، اب کی بار ٹرمپ سرکار ایک طرف ان کا ٹیرف 50% کر دیا، دوسری طرف جو ہمارا ٹیرف تھا وہ 27 سے 19 کر دیا۔ اگر میں اپنی ذاتی بات کروں تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارا ٹیرف تو جو کم ہوا سو ہوا، لیکن جو ایک برے دشمن کے ساتھ، جس دشمن نے بلا وجہ پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی، آلدو اس نے منہ کی کھائی، لیکن آج جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا؟ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ جی مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ بالکل صحیح بات ہے یہ کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ایک بلی کا رول پلے کر رہا تھا اس ریجن میں، اور اس کو بڑا گرو تھا یہ اس چیز پہ کہ جی وہ US اس کے ساتھ ہے اور ہوگا، اور وہ یہاں پہ چائنا کو کاؤنٹر کرے گا، پاکستان کو کاؤنٹر کرے گا، اور اس پورے ریجن میں ایک ہوتا ہے نا ریجنل ہیجمن جو ہوتا ہے، جو اپنی ایک دھاک بٹاتا ہے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، پرنسپل بیس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دیکھیں وہ obviously پھر جب سے پاکستان نے ایک جو رسپانس دیا، بڑا میجر رسپانس دیا، میں بات کر رہا ہوں وہ جو شارٹ ہماری وار ہوئی ان کے ساتھ، اور جس طرح سے ہم نے رسپونڈ کیا، جس رسپانسبلٹی کے ساتھ، جس کریکٹر کے ساتھ، اور جس طرح سے ڈپلومیسی، جس طرح سے آن گراؤنڈ ایکشن، جس طرح سے نیریٹو، ان سب چیزوں میں جس طرح سے ہماری جیت ہوئی پوری دنیا میں، تو obviously US بھی اس کو دیکھ رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا، اور ایک سپر پاور ہے، سپر اکنامک پاور ہے US، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جی ایکچولی تو پاکستان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، یہاں پہ پوٹینشیل ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ایکچوئل اپرچونٹی ہے جو کہ پورے ریجن میں جو ہے ایک ایک بڑے کریکٹر کے ساتھ چل سکتا ہے، ہیجمن کی طرح نہیں چل سکتا۔ تو دیکھیں وہ الحمدللہ وہ کنورٹ ہو رہی ہے ویلیو میں، یہ ہے ایکچوئل اس کی بنیاد کہ ویلیو میں کنورژن ہو۔ جو بھی ہم نے کیا، جو ہماری پرفارمنس آئی، ہماری جو فورسز نے پرفارم جس طرح سے کیا، وہ ایک کنورٹ ہوا ہے ایک ویلیو میں، جس میں آف کورس انڈیا کو ہیڈ آن لیا گیا ہے، اور انڈیا کو ذرا ریئلٹی چیک ملا ہے کہ وہ ہیجمن نہیں ہے اس پورے ریجن میں۔ پاکستان بھی ایک پلیئر ہے، سگنیفیکنٹ پلیئر ہے، اور چائنا ہے، مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، اور پاکستان ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے اس پورے ریجن میں، اکنامکلی، سوسائٹی وائز بھی، اور پورے ایک ریجن کی جیو پولیٹکس کے پرسپیکٹو سے۔ سر، اب یہ جو انڈیا کو سزا مل رہی ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے، وہ روس سے تیل خریدنے پہ مل رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا فیوچر میں ہمیں بھی ایک طرح سے ایک ریسٹرکشن یا ریسٹرکٹڈ ہم ہو جائیں گے کہ ہم روس سے تیل نہ خریدیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ دیکھیں پھر وہی بات ہے، یہ اب جو ہے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کنٹریز کے انٹرسٹ کو سرو کیا جاتا ہے۔
یہ بہت ہی زیادہ ایکسکلوسیولی نہیں ہے ایسا کہ جی رشیا کے ساتھ ٹریڈ ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں ان کا جو موقف ہے اس میں کچھ سینس بھی ہے, اس میں کوئی ایک لاجک بھی ہے کہ جی آپ وہاں سے تیل لے کے ہمیں ہی بیچ رہے ہیں اور وہ وار کو آپ فنڈ کر رہے ہیں نا ایک طرح سے. تو اس کو آپ, کیونکہ انڈیا ایک سگنیفیکنٹ پلیئر ہے, ایک چھوٹا پلیئر نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ جی چھوٹی آپ ٹریڈ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سگنیفیکنٹ پلیئر ہے, سب سے بڑا بائر بنتا جا رہا ہے رشیا سے آفٹر چائنا. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک سگنیفیکنٹ اس کی ایک امپیکٹ ہے, اس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی ہٹ پڑی ہے. اور میرے خیال میں ابھی تو آپ دیکھیں لاسٹ اگر آپ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تو صرف 8 سے 12 گھنٹے ہوئے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ جو ہے نا اس طرح کی سینکشنز آئیں گی انڈیا پہ. تو میرے خیال میں ایک اچھی بڑی اپرچونیٹی ہے. لیکن دیکھیں میں بالکل لاسٹ پوائنٹ اس سوال پہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنا گھر سیدھا کرنا ہے. ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ انڈیا پہ جو ہے نا 50% لگ گیا ہے اور 60% لگ گیا ہے تو ہم جو اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمیں اپنا گھر ویسے ہی سیدھا کرنا ہے, چاہے وہ 50-60% ہو یا نہ ہو. ہمیں اپنے گھر کو سیدھا کر کے اپنے پوٹینشیل کو سامنے لے کے آنا ہے, اپنے لوگوں کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. بالکل سر, ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جو انڈیا کا ٹیرف 50% ہوا اس کو اس کے زیادہ غم ہے یا جو پاکستان کا ٹیرف کم ہوا 27 سے 19 اس کو اس چیز کا زیادہ غم ہے؟ میرا خیال ہے تو وہ 50% کا زیادہ غم ہے. اور یہ بھی ہے ڈیفینیٹلی, آپ نے تو صحیح کہا کہ جب رائیول پہ, جب ایسے 8 رائیول پہ کو نہیں پینلائز کیا جاتا یا پینلائز کم کیا جاتا ہے یا یہ کہہ لیں ان کو فیور دی جاتی ہے. دیکھیں ایک بڑی فیور تو نہیں, ایک انٹرسٹ شو کیا ہے یو ایس نے. میرا یہ پوائنٹ سنیے گا, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, یو ایس نے نہ صرف ہمیں اس پورے ریجن میں ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن میں سب سے کم ٹیرف دیا, بلکہ ایک اور بڑی چیز کی ہے, اس نے آئل اینڈ گیس میں انویسٹمنٹ کا اعلان کیا پاکستان میں. کسی اور ملک میں نہیں کیا, کسی اور ملک میں نہیں کیا. اور یہ آپ دیکھیں گی مائنز اینڈ منرلز, ٹیکنالوجی اور یہ جو آپ کا آئل اینڈ گیس ہے اس میں آپ امریکہ کی انویسٹمنٹ دیکھیں گی. میرے خیال میں ڈیولپ ہوتا ہوا انڈیا کو شاید پسند نہ آئے, لیکن یہی ریالٹی ہے جی, اس کے ساتھ جینا پڑے گا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.